السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ بتانا چاہوں گا کہ کیا احد پہاڑ جو مدینے کے اندر ہے وہ احد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے وہ پہاڑ ہے؟ اس بارے میں صحیح بات کیا ہے؟ اور جس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، کیا وہ حدیث کی سند اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس تعلق سے میں بات پوری صحیح دلیل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، صحیح بات یہ ہے اس تعلق سے، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ فرما رہے تھے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. اسی طرح سے دیگر حدیثوں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے احد پہاڑ کو تو آپ فرماتے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. معلوم ہوا کہ احد پہاڑ سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن جن حدیثوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ احد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، ان حدیثوں پر کلام ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کے بارے میں حوالہ دے دیں آپ کو، جو کہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. لہذا ہر مسلمان کو احد پہاڑ سے محبت رکھنی چاہیے. اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4083، 4084، 2889، 3367، 1481، 7333 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3373، 3321، 3372 اور 1392، 1393، 1365 وغیرہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3922 اور موطا امام مالک میں حدیث نمبر 16. اس کے اندر آپ صحیح حدیث کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے احد کا پہاڑ جو ہے جنت کے پہاڑوں میں سے ہے، اس بارے میں حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 322 میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اسی طرح سے یہ روایت سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3115 پر ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. یہ حدیث کی سند کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا ہے. اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اس کی سند کے اندر علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیے اس کی سند میں دو علت ہے. ایک علت یہ ہے کہ اس کی سند میں محمد بن اسحاق، یہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے. اور دوسری علت یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر ایک نام عبداللہ نام کا راوی ہے جو کہ مجہول الحال ہے، اس کی حالت زندگی کے بارے میں پتہ نہیں، جیسا کہ تقریب کے اندر نمبر ہے 3639، اس میں اس راوی کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. ان کی کتاب انوار صحیفہ میں صفحہ نمبر 487 پر دیکھ سکتے ہیں، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. ان کی کتاب
सिलसिलतुल हदीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ के अंदर हदीस नंबर 1820 पर देख सकते हैं। इसी तरह से एक हदीस तबरानी कबीर वगैरह में है कि उहुद जो है जन्नत के पहाड़ों में से है। उसकी सनद सख्त ज़ईफ़ है, बल्कि उसकी सनद बातिल है, क्योंकि उसकी सनद के अंदर अब्दुल्ला यानी कसीर बिन अब्दुल्ला अल-मुज़नी, इस रावी पर जरह मुफस्सर है। इसको इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने मुनकरुल हदीस करार दिया है, और भी मुहद्दिसीन ने कज़्ज़ाब तक करार दिया है, झूठा तक करार दिया है, और मतरूक करार दिया है कि इससे मुहद्दिसीनों ने रवायत लेने को तर्क कर दिया था, छोड़ दिया था, इसी बिना पर कि ये झूठी रवायत बयान करता था, झूठी रवायत नकल करता था। मालूम हुआ मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात कि उहुद पहाड़ जो कि मदीना के अंदर है, लोग उसकी ज़ियारत करने जाते हैं, उसको देखने जाते हैं, उससे मोहब्बत रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। उसको काटा भी नहीं जा सकता, उन पत्थरों को तोड़ा भी नहीं जा सकता, उससे मोहब्बत रखनी चाहिए हर मुसलमान को, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत करता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत करते थे। इतनी बात सही है। लेकिन जिन हदीसों के अंदर ये आया है कि उहुद पहाड़ जन्नत के पहाड़ों में से है, जन्नत के बागों में से है, ये बात उसूल हदीस व अस्मा व रिजाल व जरह व तादील के मीज़ान पर बासनद सही साबित नहीं है।